ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن ہے قال مصطفیٰ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله عز وجل رمضان المبارک کے برکتوں اور رحمتوں والے لمحات میں، گھڑیوں میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا درس سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ احادیث طیبہ اور ان کی تشریحات کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، یعنی جو شخص بھی کسی مسلمان سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے پریشانی کو دور فرمائے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کسی معسر یعنی کسی تنگ دست پر آسانی کرے تو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرے اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ پاک بندے کی اس وقت تک مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ بڑی جامع اور بڑی شاندار فضیلتوں پر مشتمل حدیث مبارکہ ہے۔ ایک ایک جملہ فضیلتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی بات جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبتوں میں سے پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے اللہ پاک قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی اس کی دور فرمائے گا۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اس کا انعام ہے کہ وہ بندے کو اس بات کی قدرت دیتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی مصیبت کو، پریشانیوں کو، تنگیوں کو دور کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اسے اس بات کی سعادت و توفیق بھی دیتا ہے کہ اس کی پریشانی اور مصیبت کو دور کر دے۔ خود یہ کام بندے سے ہو جانا یہ اللہ پاک کا انعام ہے کہ اس کو قدرت مل جانا، اور پھر قدرت ملنے کے بعد وہ اس کام کو کر لے، یہی اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن اللہ پاک اس پر مزید انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ قیامت جیسے سخت دن کی پریشانیاں جس کی مثل کوئی نہیں، ظاہر ہے کہ دنیا کی جو پریشانی ہے جیسی ہی بڑی پریشانی ہے بالآخر اس کا خاتمہ ہے، اور کچھ نہ ہو تو موت تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ بندے کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں رہتی، انتہا اس کی موجود ہے۔ لیکن قیامت کی پریشانیاں الامان والحفیظ، وہ بے انتہا پریشانیاں ہیں، اس کے خاتمے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے جس کے ذریعے سے یہ پریشانی اور مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں، اور اللہ پاک اسی قیامت کی پریشانی کو اللہ پاک دور فرما دے گا، اور یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ حدیث میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جو کسی کی ایک پریشانی کو دنیا کے اندر دور کرتا ہے تو اللہ پاک قیامت کی پریشانی میں سے اس کی پریشانی دور کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اگر اللہ پاک اس کی ایک مصیبت اور ایک پریشانی کو دور کرے گا تو اسی کے ذریعے اللہ پاک اس کی ساری مصیبتوں کو اور ساری پریشانیوں کو
یہ دور فرما دے گا، آخرت کا صلہ اللہ پاک اس بندے کو یہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ابھی آگے چل کے ہم دیگر احادیث طیبہ سنتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ جہاں اللہ پاک آخرت کے اندر کسی عمل کی جزا عطا فرماتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ پاک اس کی جزا بندے کو عطا فرماتا ہے، یعنی اس کا بدلہ، اس کا ثواب یا اس کا جو بھی انعام ہوتا ہے وہ اللہ پاک دنیا میں بھی اس کا حصہ عطا فرماتا ہے۔ وہ اس طرح کہ یا تو اللہ پاک دنیا کے اندر بالکل ظاہری طور پر اس کو اس نعمت کا صلہ عطا فرمائے گا، اس نے کسی کی مصیبت کو، کسی کی پریشانی کو دور کیا، اللہ پاک دنیا کے اندر ہی اس کے مال و دولت کے اندر ایسی واضح برکت عطا فرمائے گا کہ جو نظر آئے گی، بندہ خود دیکھے گا اسے، یا اللہ پاک اس کے مال و دولت کے اندر ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ تھوڑا مال اس کو کفایت کر جایا کرے گا۔ اور اس سے بڑھ کر جو نعمت اللہ پاک عطا فرمائے گا کہ جب کوئی بندہ اس طرح کا نیک عمل اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے گا، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، تو اللہ پاک اس کو دل کا چین اور اطمینان عطا فرمائے گا، اس کو سکون عطا فرمائے گا۔ یہ اطمینان اور سکون کی نعمت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جو بندے کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ تو جب بندہ کسی کی مصیبت کو، کسی کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ اس کے آگے حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ ہے، لیکن اس سے قبل ہم ایک اور حدیث مبارکہ سنتے ہیں کہ یہ جو پریشانیاں دور کرنا ہے، یہ جو مصیبتیں لوگوں کی دور کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیاوی اعتبار سے بھی ایک بہت بڑا انعام ہے، اور یہ وہ انعام ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کی نعمتیں دنیا میں اس کے پاس باقی رہتی ہیں۔ جہاں بندہ دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرنے سے رک جائے، دوسروں کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرنے سے رک جائے، تو وہاں اس کے لیے نعمتیں یہ وبال کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ان للہ خلقا خلقهم لحوائج الناس یفزع الناس الیہم فی حوائجہم اولئک الآمنون من عذاب اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں، مخلوق ہے اللہ پاک کی بندے ہیں، جن کو اللہ پاک نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ پاک نے ان کو اس قابل بنایا ہے، ایسی ان کو صلاحیتیں عطا کی ہیں، ایسی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شخصیت عطا کی ہے، ان کی ذات کو ایسا بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی حاجتیں یہ پوری ہوتی ہیں۔ لوگ اپنی حاجتوں کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، لوگ ان کی طرف آتے ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، چاہے وہ گھر کی کوئی اور پریشانی ہو، کاروبار کی کوئی پریشانی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کی طرف لوگ آتے ہیں۔ ان کا انعام یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے امن میں ہوں گے، یعنی اس دن، جس دن بڑے بڑے پرہیزگاروں کے دل کانپ رہے ہوں گے، اللہ پاک ایسے بندوں کو کہ جو لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے رہتے ہیں، ان کی مصیبتوں کو، تنگیوں کو دور کرتے رہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ پاک ان کو اپنے عذاب سے امن عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ تعالی عند اقوام نعما یقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس ما لم يملوهم فاذا ملوهم نقلها الى غیره، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کچھ لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں اور وہ نعمتیں کچھ لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، اللہ پاک ان نعمتوں کو ان لوگوں کے پاس اس وقت تک رکھتا ہے جب تک وہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے رہتے ہیں، اس وقت تک وہ نعمتیں ان کے پاس رہتی ہیں، جب تک کہ وہ اکتا نہ جائے لوگوں کی حاجتیں پورا کرنے سے،
جب وہ اکتا جائیں، وہ لوگوں کو جھاڑنا شروع کر دیں، ان کی حاجتوں کو پورا نہ کریں، تو ارشاد فرمایا فَإِذَا مَلُّوهُمْ، جب وہ لوگوں سے اکتانا شروع کر دیں گے تو اللہ پاک ان نعمتوں کو دوسروں کی طرف منتقل کر دے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے سن کر کچھ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم، یعنی اللہ کے کچھ بندے ہیں، کچھ اقوام ہیں، کچھ قومیں ہیں، بندے ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کے ساتھ خاص کر لیا ہے، جن کو اللہ پاک نعمتیں عطا فرماتا ہے، کیوں؟ لمنافع العباد، کہ ان کے ذریعے سے اللہ کے دیگر بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جب تک وہ ان نعمتوں کو خرچ کرتے رہیں گے، یعنی لوگوں کی حاجتوں کو، پریشانیوں کو، تنگیوں کو دور کرتے رہیں گے، تو یہ نعمتیں اللہ پاک ان کے پاس باقی رکھے گا۔ جب وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے سے رک جائیں گے، پوری کر سکتے ہیں پھر پوری نہیں کریں گے، تو اللہ پاک ان سے ان نعمتوں کو لے کر دوسروں کو دے دے گا۔ تو اب یہ جو نعمتیں ہوتی ہیں بعض اوقات تو مال و دولت کی صورت میں ہوتی ہیں کہ بندے کو اللہ پاک نے کثیر مال عطا فرمایا ہے، دولت عطا فرمائی ہے، اسی کو عام طور پر ہمارے یہاں یہ نعمت سمجھا جاتا ہے، اور وہ اپنی مال و دولت کے ذریعے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے، اسی کو لوگوں کی حاجتیں پورا کرنا سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے جبکہ وہ واقعی لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہو، لوگوں کی مصیبتوں کو، تنگیوں کو دور کرتا ہو۔ لیکن صرف نعمت یہی نہیں، بعض اوقات اللہ پاک کسی کو شخصیت ایسی دیتا ہے، کسی کی ہستی کو، کسی کی ذات کو ایسا بناتا ہے کہ بظاہر اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، لیکن اس کی وجاہت، اس کی عزت لوگوں کے درمیان ایسی ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے ذریعے، اپنی وجاہت کے ذریعے لوگوں کی آزمائشوں کو، مصیبتوں کو، تنگیوں کو دور کر سکتا ہے، پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی اللہ نے ایک ایسی نعمت عطا کی ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ تو جب تک وہ لوگوں کی حاجتوں کو اس انداز میں پورا کرتا رہے گا جتنی قدرت اللہ پاک نے اس کو دی ہے، تو اس وقت تک یہ عزت، یہ وجاہت، یہ اس کے پاس رہے گی۔ جہاں اس نے یہ کام کرنا چھوڑا، لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنا چھوڑا، تو اس صورت میں وہ نعمتیں اس سے لے کر دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ اس کو عربی زبان کے ایک مقولے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، قید النعم بالشکر، کہ نعمتوں کو شکر کے ذریعے قید کر لو، شکر کے ذریعے نعمتوں کو قید کر لو۔ یعنی جب اللہ پاک نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو تم ان کا شکر ادا کرو۔ جب شکر ادا کرو گے تو یہ نعمتیں تمہارے پاس رہیں گی، ورنہ یہ نعمتیں چلی جائیں گی۔ شکر کیا ہے؟ اس کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ شکر کا معنی یہ ہے کہ جو نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اس نعمت کو اسی مقام پر خرچ کرنا، اسی جگہ پر استعمال کرنا جہاں استعمال کرنا اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ اس کی اور ڈیٹیل ہے لیکن ہم یہاں پر فقط اپنے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے کسی کو اللہ پاک نے وجاہت عطا کی ہے، کسی کو اللہ پاک نے عزت عطا کی ہے، تو یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے۔ اب اگر وہ اس انعام کو، اس نعمت کو اس انداز میں خرچ کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی آزمائشوں کو، لوگوں کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، تو اس نے اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ نتیجہ یہ رہے گا اور یہ نکلے گا کہ وہ نعمتیں اس بندے کے پاس باقی رہیں گی۔ جہاں اس نے یہ چھوڑا تو اس صورت میں اس نے شکر ادا نہیں کیا اور وہ نعمتیں اس کے پاس سے چلی جائیں گی۔ اسی طرح اللہ پاک نے کسی کو علم کی دولت سے نوازا ہے، اس کو علم عطا کیا ہے، چاہے وہ دینی علم ہو، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، اور وہ اس کے ذریعے سے جو طلباء علم دین ہیں ان کی علمی مشکلات کو دور کرتا ہے، علم کو پھیلاتا ہے، علم عطا کرتا ہے۔ اس سے جو مسئلے پوچھے جاتے ہیں، اس سے جو سوال کیے جاتے ہیں، اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق اس کے جوابات دیتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ پاک اس کی یہ نعمت اس کے پاس برقرار رکھتا ہے،
اور جہاں وہ اس سے رک جاتا ہے تو اللہ پاک اس سے وہ نعمت واپس لے کر کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ جو نعمت اللہ پاک نے اسے عطا کی ہے، جہاں اس کے خرچ کرنے کا محل اور مقام ہو، اس مقام پر اس کو لازمی طور پر خرچ کرے۔ یہ اس کا شکر ہے، اور جب وہ شکر ادا کرے گا تو اللہ پاک وہ نعمت اس کے پاس باقی رکھے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی تنگ دست کے اوپر دنیا کے اندر آسانی کرتا ہے، اللہ پاک آخرت اور دنیا دونوں میں اس کے لیے آسانی کرے گا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی سے قرض مانگتا ہے، اس نے اس کو قرض دیا ہوا تھا جس کو وہ طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، یا کسی کو مال ادھار دیا تھا اور اس کی قیمت اس نے ادا کرنی ہے، اب وہ شخص تنگ دست ہے، ادا کرنے میں اس کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو اب یہ اس کے اوپر آسانی کرتا ہے اور اس کو مہلت دیتا ہے۔ بعض صورتوں میں تو مہلت دینا بہرحال واجب ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو مہلت دیتا ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے کہ چلے یہ تنگ دست ہے، ابھی اس کا ہاتھ تنگ ہے اور مجھے واضح طور پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ ٹال مٹول سے کام نہیں لے رہا، بلکہ واقعی اس کے ساتھ پریشانی ہے، آزمائش ہے، تو اگرچہ کہ مجھے ضرورت ہے لیکن میں اس کو مہلت دیتا ہوں۔ جب وہ اس کو مہلت دیتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے تنگ دست کے لیے آسانی کی۔ جب وہ آسانی کرتا ہے تو اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ دنیا میں اس طرح کہ بالفرض اگر اس سے کوئی مانگنے والا ہے تو اللہ پاک، اگر اس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوسرے کے دل کے اندر یہ بات ڈال دے گا کہ یہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ یہ اس کا مال کہیں پھنسا ہوا ہے، اس کا مسئلہ کہیں پھنسا ہوا ہے، کوئی اور پریشانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس پریشانی کے اندر آسانی پیدا کر دے گا، وہ پریشانی اس کے لیے دور کر دے گا، اور آخرت میں تو اللہ پاک اس کو بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے جو بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا حال بیان کیا کہ جس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کاروبار کرتا تھا اور لوگوں کو ادھار مال دیا کرتا تھا، ان کو قرض بھی دیا کرتا تھا، پھر اپنے خادموں کو بھیجتا اور کہتا کہ دیکھو جو ان میں سے دینے کی قدرت سرے سے رکھتا ہی نہیں ہے تو اس کو معاف کر دو، یعنی اس سے لو ہی نہ، اس کو معاف کر دو، اور جو شخص دینے کی قدرت رکھتا ہے لیکن مہلت مانگتا ہے، وہ مہلت کا طالب ہے، اس کو مہلت دے دو، اس کو وقت دے دو کہ وہ دے دے۔ اس کے انتقال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوا تو اللہ پاک نے اس سے سوال کیا کہ تیرے پاس کیا نیکی ہے؟ تو اس نے کہا کوئی نیکی نہیں، صرف اتنا ہے کہ میں تیرے بندوں کے اوپر آسانی پیدا کیا کرتا تھا، ان کے ساتھ مہربانی کیا کرتا تھا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھ سے بڑھ کر، جتنا تو لوگوں کے اوپر مہربان ہے میں اس سے بڑھ کر مہربان ہوں، صرف اس نیکی کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ کسی کو آسانی کر دینا، کسی کے لیے آسانی مہیا کر دینا، فراہم کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ اللہ پاک قیامت کی پریشانی اور مصیبت اس کی دور فرمائے گا۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو اسباب کی دنیا بنایا ہے، یعنی ایک ایسی دنیا بنایا ہے کہ جس میں ہر کام کے لیے اللہ پاک نے ایک ذریعہ رکھا ہے۔ وہ چاہے خود ہی لوگوں کو آسمان سے رزق اتار کے دے دے، کسی کو کوئی پریشانی نہ آئے، کسی کو کوئی تنگی نہ آئے، کوئی بھی تنگی آئے اللہ پاک براہ راست اس مصیبت کو دور کر دے، وہ قادر مطلق ہے، سب کر سکتا ہے۔ لیکن اس کی حکمت ہے کہ اس نے دنیا کے اندر ہر ایک کو کسی نہ کسی سبب کے ساتھ رکھا ہوا، ایک دوسرے کا لوگوں کو محتاج رکھا ہوا ہے، ایک دوسرے سے باندھا ہوا ہے، جس کو ہمارے یہاں معاشرہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں ہر ایک کی دوسرے کے ساتھ حاجت ہوتی ہے۔ تو یہ حاجتوں کو پورا کرنا، لوگوں کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی حاجتوں کو
پورا کریں۔ اب ہم کسی کی حاجت کو پورا کریں گے، کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے، تو یہ بات اللہ جل شانہ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو لہذا وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر لوگوں کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ اس سے اگلا جملہ ہے، ارشاد فرمایا وَمَن سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس کا جو مشہور و معروف معنی ہے، ایک معنی یہ ہے کہ جو کسی کے عیب کے اوپر مطلع ہوا، یعنی کسی کے کوئی خرابی اس نے دیکھ لی، کوئی برائی کسی کی اس کو نظر آ گئی، اب اس نے اس برائی کو چھپا لیا، کسی دوسرے کے سامنے بیان نہیں کیا، اس کی پردہ پوشی کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب چھپانے والے کے عیب کو دنیا اور آخرت کے اندر چھپائے گا۔ یعنی عیب ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، برائی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے یا نہیں ہے، بلکہ اچانک اس کو معلوم ہو گیا، کسی ذریعے سے اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر یہ خرابی، یہ برائی موجود ہے، یہ عیب موجود ہے، اب اس نے اس کو ڈھک لیا، اس کو چھپا لیا۔ اللہ پاک صلہ یہ عطا فرمائے گا کہ ظاہر ہے کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر عیب نہ ہو، خرابی نہ ہو، سوائے انبیاء اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، ورنہ انسان یہ خطائیں کرتے رہتے ہیں، برائیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اللہ پاک دنیا میں بھی اس کے عیب کو چھپائے گا اور قیامت کے دن بھی اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اس سے درس لینا ہوگا ہم سب کو کہ اس حدیث پاک میں فضیلت اس کی بیان ہو رہی ہے کہ جس کو اچانک کسی کی خرابی معلوم۔ ہم تو وہ ہیں کہ جو لوگوں کی خرابیوں کو، لوگوں کے عیب کو، ان کی کمزوریوں کو ڈھونڈتے ہیں، کہ کسی طرح سے ہمیں کسی کا عیب معلوم ہو جائے اور اس کی کمزوری معلوم ہو جائے تو اس کی ہم دنیا بھر کے اندر تشہیر کرنا شروع کر دیں، اس کو ہم بدنام کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر اس طرح ہوتا ہے۔ تو اب شریعت مطہرہ، ہمارا دین تو یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کسی کے عیب پر مطلع ہو جائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے عیب کو چھپائیں، سوائے اس صورت میں کہ اس کا کوئی قانونی جرم ہے، ایسا معاشرتی جرم ہے کہ جو متعلقہ افراد کو بتانا ضروری ہے، تو اب وہ بتانا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں۔ ہم عمومی طور پر فرداً کسی نہ کسی کے عیب کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بغیر کسی شرعی اجازت کے اس کے عیب کو دنیا بھر کے اندر یہ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سخت عذاب کا سبب ہے۔ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے کے عیب کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہ عیب کہ جو وہ چھپ کر، اس کی وہ خرابیاں، وہ برائیاں جو گھر کے اندر چھپ کر کرتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دے گا۔ یعنی عیب چھپانا یہ اللہ پاک کو پسند ہے اور لوگوں کی برائیوں کو پھیلانا یہ اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دوسروں کے عیب چھپانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دور کے اندر اس برائی سے بچنا واقعی ایک بہت بڑا جہاد ہے، واقعی بہت بڑا کام ہے کہ بندہ اس برائی سے بچ جائے۔ اور اس کا ایک معنی اس حدیث پاک کا یہ کیا گیا ہے کہ پردہ پوشی سے مراد یہ ہے کہ کسی کو کپڑے پہنا دینا، کہ وہ کپڑوں کا محتاج ہے، اس کو کپڑوں کی حاجت ہے، تو اس کو کپڑا پہنا دینا، اس کے جسم کو ڈھک دینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ پاک دنیا کے اندر اس کو لباس مہیا کرے گا، لباس فراہم کرے گا، اور قیامت کے دن بھی اس کو لباس عطا کیا جائے گا۔ آخری بات جو بہت خوبصورت بات ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس وقت تک مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک زبردست جملہ ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو اس جملے کی جو گہرائی ہے اور اس کے اندر جو خوبصورت معنی موجود ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے اور بہت زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ پاک بندے کی مدد کرتا ہے۔ ہم کسی بندے کی مدد کے لیے نکلے،
کسی کی پریشانی کو، کسی کی تنگی کو دور کرنے کے لیے نکلے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی اس مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیں۔ ہم نکلے ہیں، ہم اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ممکن ہے کہ ہم اس کی پریشانی کو دور نہ کر سکیں، اس کی اس تنگی کو دور نہ کر سکیں، اس کی حاجت کو پورا نہ کر سکیں، لیکن جب بندہ اس کی مدد اس کا رب عز و جل کر رہا، اس کا پاک پروردگار کر رہا، جو قادر مطلق ہے، جو کسی کی مدد فرمانا چاہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی مدد نہ ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مدد فرمائے گا تو یقیناً اس کی وہ حاجت پوری ہوگی اور اس کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو اس جملے کے اندر زبردست کی معنی موجود ہے کہ جب بندہ کسی کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو اگرچہ کہ وہ اس کی مدد نہ کر سکے، اس کی حاجت کو پورا نہ کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی موضوع پر کچھ اور گفتگو ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید احادیث طیبہ اس حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو مسلمانوں کی حاجتیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مشکلات کو، مصیبتوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔